اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں انسان کے کاموں میں سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ انسان کو اچھے اخلاق سکھائے جائیں، اخلاق حسنہ کی تربیت دی جائے، اور اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ سب نے اپنی طاقت بھر اپنے کام کو انجام دیا۔ سب کی تعلیم کا ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہاں پر ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے۔ لیکن آپ غور کرو کہ انسانوں نے کیا کیا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی جماعت مگر ان میں ڈرانے والا گزر چکا، یعنی ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی حق کا پیغام پہنچانے والا آیا۔ لیکن آج بہت ساری قومیں اور بہت سارے علاقے کے لوگ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے خطے میں اللہ کا کون سا نیک بندہ آیا تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتے۔ انسانوں نے کوتاہی کی، آزادی چاہی۔ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں دو قومیں تھیں، ایک عیسائی اور ایک یہودی۔ عیسائیوں کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کو وہ خدا کا کلام کہہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی۔ آپ کے چار حواریوں نے جو کچھ جمع کیا اس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جمع کیا یا جو اس کا مفہوم تھا وہ جمع کیا۔ بعد میں لوگوں نے اس میں بھی اپنے من کے مطابق تبدیلیاں کر لیں۔ یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی اس کے بہت سارے حصے کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اس میں بہت ساری باتیں لکھی گئیں۔ تو اب احکام خداوندی کو جاننے کا ذریعہ صرف ایک رہا، وہ ہے قرآن عظیم، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی۔ ہم نے اسے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن مسلمانوں، قرآن عظیم کو بھی سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کے مفہوم کو سمجھ کر حکم نکال لے، مطلب نکال لے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں
ہر کوئی جو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے، کچھ کتابیں ختم کر لیں، کہیں سے سند پا لی، اس کے لیے کچھ بھی بولنا بہت آسان ہو گیا۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل نکالا، جو کچھ اس نے خود سمجھا بول دیا۔ اور بعض نالائق تو ایسے ہیں کہ جو کچھ ائمہ دین نے بیان فرمایا اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں، اس کو غلط بتا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچانا ہے، ایسے لوگوں سے دور رکھنا ہے۔ آپ دین کی بات یوٹیوب اور انٹرنیٹ سے مت سیکھو۔ دین کی بات سیکھنے کے لیے علماء دین کی خدمت میں بیٹھو۔ جس طرح دنیا میں اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو کوئی بھی عقل مند شخص نیٹ پر یہ سرچ نہیں کرتا کہ یہ والی بیماری ہو گئی ہے، اس کی دوا کون سی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر، ماہر سے ماہر ڈاکٹر ڈھونڈ کر اس کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتا کر دوا لیتا ہے۔ تو دین کا معاملہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھو، دشمنان دین تو یہ چاہتے ہی تھے کہ ہم دنیا میں اس طرح لگ جائیں کہ وہ ہم سے ہمارا دین چھین سکیں۔ اس کے لیے عیسائیوں نے، یہودیوں نے بہت کوششیں کی۔ آج سے نہیں، ہمیشہ سے وہ اس طرح کی کوششیں کرتے آ رہے ہیں، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے علاقے میں اپنے امام رکھ دیے۔ آپ سوچو کہ ان کا حربہ، ان کا دھوکہ کتنا خطرناک تھا۔ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھوا کر، علماء کی صحبت میں پڑھوا کر، پھر ان کو عربی پر مہارت دے کر مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کو امام رکھا۔ کس لیے؟ تاکہ یہ لوگوں کو غلط طریقے سے قرآن عظیم سمجھائیں، اس کی غلط تفسیر بیان کریں۔ معاذ اللہ، بہت سارے امام پکڑے گئے جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی تقریریں کرتے اور مذہب اسلام کے خلاف بھی ڈھکی چھپی الفاظ میں بولتے، غلط عقائد لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے۔ تو وہ خبثہ ایسا نہیں ہے کہ آج کوشش نہیں کر رہے ہیں، آج تو ان کے لیے اور آسانی ہے۔ آج بھی وہ اسی کوشش میں لگے ہیں کہ جو مسلمان کے دل میں ایمان ہے اس ایمان کو وہ کس طرح سے برباد کر دیں۔ مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہو، دنیا میں سب جگہ سب سے مظلوم قوم جس پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسی حالت کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر غور کرو۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، جس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، آج وہ ہم سے دور ہو گیا۔ حسد ہمارے اندر آ گیا، جلن ہو گئی، عداوت بھر گئی۔ جب یہ سب چیزیں کسی بھی قوم میں آتی ہیں تو پھر اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تعداد میں ہم کم نہیں ہیں، پہلے زمانے میں اس سے بھی کم تعداد میں ہو کر مسلمانوں نے کئی ملکوں پر حکومت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اخلاق، ان کا طور طریقہ۔ جب تاتاریوں نے بغداد شریف کو فتح کیا، بغداد مقدس میں 36 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا۔ دریائے دجلہ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا۔
ایک قادری بزرگ تاتاریوں کے علاقے میں پہنچے۔ ہلاکو کے چچا کا لڑکا، مسلمانوں کا سخت دشمن، کسی بھی مسلمان صورت کو اپنے علاقے میں برداشت ہی نہیں کرتا۔ جب اس نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اسلامی لباس میں ہیں، بھڑک گیا۔ گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ساتھ میں اس کا ایک کتا تھا۔ غصے میں بولا، اے بڈھے، تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ یہ کتنا جلانے والا، چڑھ دلانے والا، غصہ دلانے والا جملہ ہے۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ کے ولی ہیں، بہت پیارا جواب دیا کہ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں، اگر وفاداری میں پورا اتر گیا تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ تیرے کتے کی دم۔ یہ جواب سن کر گھوڑے سے اتر پڑا کہ واقعی تم اس لائق ہو کہ تم سے کچھ سیکھا جائے۔ کچھ دن آپ کی صحبت میں رہا، کچھ دن آپ کی صحبت میں رہ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا، اپنے بھائی کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ وہ قوم جو مسلمانوں کو دیکھ کر جل جاتی تھی، جس نے قرآن عظیم کو جلایا، مسجدوں میں اپنے گھوڑے باندھے، وہ قوم سچی پکی مسلمان بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق کی برکت ہے۔ ان کا کردار ایسا تھا، ان کا اخلاق ایسا تھا۔ آج ہمارے اندر وہ کردار نہیں رہا، وہ اخلاق نہیں رہا۔ جاہلوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں، جو نادان مسلمان ہیں، یہ ڈال دیا کہ اسلام تو ایک قید ہے، آپ تو ایک قید میں ہو، شریعت میں تو بہت پابندیاں ہیں۔ یہ پابندی نہیں ہے، یہ آخرت کی آزادی کا پروانہ ہے۔ یہی لوگ اپنے بنائے ہوئے قانون کو قانون کہتے ہیں اور اسلام کے قانون کو قید کہتے ہیں۔ کسی دوسرے ملک میں جانا ہے تو پاسپورٹ ہونا چاہیے، نہیں رہا تو جرم ہے، نہیں جا سکتے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے قانون ہے۔ مگر اسلام نے حکم دیا کہ عورت اپنی حفاظت کے لیے پردہ کرے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ تو قید کر دیا۔ یہ ذہن میں مسلمانوں کے بھرا۔ لیکن یاد رکھو، آج جس کسی نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا قیدی بنا لیا، کل قیامت کے دن اس کے لیے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آج جس نے آزادی چاہی، کل اس کے لیے سخت و شدید قید ہے۔ مولانا روم نے بہت پیارے انداز میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت لکھ کے سمجھایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے باز پالا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ باز پالتے تھے شکار کرنے کے لیے، تو وہ باز کو ہر وقت اپنی ہتھیلی پر بیٹھائے رہتا۔ ایک دن باز کے من میں یہ خیال آیا کہ باقی سارے پرندے اس محل کے باہر آزادی سے اڑتے پھرتے ہیں، میں کیوں نہ آزاد ہو جاؤں، میں کیوں اس محل میں قید رہوں۔ یہ خیال اس کے من میں آیا اور وہ بادشاہ کے محل سے اڑ گیا۔ اڑ کے ایک جنگل میں پہنچا، وہاں پر اس نے ایک جھوپڑی دیکھی، جھوپڑی کے اندر گیا۔ اس جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس بڑھیا نے جب اس باز کو دیکھا تو بڑھیا نے اپنی زندگی میں کبھی باز نہیں دیکھا تھا۔ اس نے باز کو پکڑ لیا اور بولی
کہ افسوس کس جاہل کے پاس تو تھا کہ اس نے اب تک تیرے ناخون نہیں کاٹے اور باز کے سب ناخون کاٹ دیے۔ اب وہ باز بغیر ناخون کے شکار کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک طریقے سے لولا ہو گیا۔ پھر بولی کہ بہت افسوس کہ تو جس کے پاس تھا اس نے اب تک تیرے بال نہیں بنائے اور اس کے سب پر کاٹ دیے۔ اب وہ نہ اڑ سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے۔ بادشاہ اپنے باز کو ڈھونڈتا ہوا اس جھوپڑی کے پاس آیا۔ باز نے جب اس بادشاہ کو دیکھا تو اڑ تو نہیں سکتا تھا، کودتے کودتے بادشاہ کے پاس واپس آیا اور اس کی ہتھیلی پر بیٹھ گیا، اپنے سر کو بادشاہ کی ہتھیلی پر ملنے لگا، زبان حال سے کہنے لگا، جس کو مولانا روم نے اپنے انداز میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں باز می مالی دے پر بردست شاہ، بے زباں می گفت من کردم گناہ۔ اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں نے تیرے محل کو چھوڑ دیا، مجھ کو معاف کر دے۔ یہ مثال دے کے مولانا روم نے سمجھایا کہ تم وہ باز ہو، تم وہ باز ہو اور شریعت مطہرہ وہی محل ہے جس کو تم قید خانہ سمجھ رہے ہو۔ وہ بڑھیا یہی دنیا ہے جو باز کے لیے آزادی تھی۔ جب تم محل سے اڑ کر شریعت کا دامن چھوڑ کر اس دنیا کے پاس پہنچے، جیسے وہ باز اس بڑھیا کے پاس گیا تو اس بڑھیا نے اس کے ناخون کاٹ ڈالے، اسی طرح اس دنیا نے تمہاری حکومت، تمہاری ہیبت و طاقت سب کچھ چھین لیا۔ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب تک اس محل میں تھے، بادشاہ کے پاس تھے تو اڑ سکتے تھے، شکار کر سکتے تھے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ جب تک ہم نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا قیدی بنا کر رکھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر کر دکھایا ہے۔ تو بارگاہ الہی میں سچے دل سے فریاد لگاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے عرض کرو مالک و مولا، ہم گنہگار ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ عرض کرتے ہیں مولانا روم، پس کجا زارد کجا نالد لئیم، گر تو نہ پذیری بجز نیک اے کریم۔ مالک و مولا، اگر تو ہم تیرے در پر نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اگر تو صرف نیکوں کی سنتا ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کی کون سنے گا؟ سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرو۔ جانتے ہو جب انسان سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو پاک پروردگار عالم اپنی رحمت سے اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو سچے دل سے فریاد لگاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کی جو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو نیک لوگوں کی حکایت سنو، نیک لوگوں کے واقعات سنو، علماء دین کی خدمت میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ، ان کا ذکر سنو، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو پلٹ دے۔ مسلمانوں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کرو کہ تمہارا اخلاق تمہارے اسلاف کی طرح ہو۔ ہم ان کے جیسے بن نہیں سکتے، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے
اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہماری اس کوشش کی وجہ سے ہی ہماری مغفرت ہو جائے۔ سچے دل سے فریاد لگا کر، سچے دل سے کوشش کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ جانتے ہو جب بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرو، سچے دل سے بارگاہ الہی میں فریاد لگاؤ، عرض کرو مالک و مولا ہم گنہگار ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص شراب پینے کا عادی تھا۔ وہ رات کے وقت میں شراب کی بوتل لے کر ایک گلی سے آ رہا تھا۔ اتفاق سے سیدنا عمر فاروق اعظم بھی اسی گلی سے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا اپنا راستہ بدل لیا، دوسری راستے میں چلا گیا، لیکن یہ اتفاق کی بات کہ وہ گلی آگے اسی راستے پر جا کے ختم ہوئی جہاں سیدنا عمر فاروق اعظم جا رہے تھے۔ اب گھبرایا، بوتل کو اپنے بغل میں دبایا، خوب اچھے سے چادر اوڑھ لی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، پوچھا کیا لے جا رہا ہے؟ گھبرا گیا، بولا حضور دودھ کی بوتل ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو چھپایا کیوں؟ چھپانے کی کیا ضرورت؟ مجھے دے۔ کانپنے لگا، آپ کو دودھ بوتل دیا، آپ نے ڈھکن کھولا، جب اس کو انڈیلا تو اس میں سے دودھ نکلا۔ بارگاہ الہی میں حضرت عمر نے عرض کیا مالک و مولا کیا عمر لوگوں پر ظلم کرتا ہے کہ لوگ دودھ کی بوتل بھی چھپا کر چلتے ہیں؟ الہام ہوا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قلب میں اللہ کی طرف سے جو بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام ہوا کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اب اس کے منہ سے نکلا کہ دودھ کی بوتل ہے، شراب کی بوتل تھی، میں نے اس کو دودھ سے بدل دیا۔ یہ کیا ہے؟ سچی توبہ کی برکت ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ حسد، جلن، غیبت، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرنا ہے، سچے دل سے بارگاہ الہی میں فریاد لگانی ہے، مالک و مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب سچے دل سے بارگاہ الہی میں فریاد لگاؤ گے تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسلمانوں، یہ دور فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اخلاق میں صرف بول چال نہیں ہے کہ آپ کی بولی ہو گئی تو اخلاق آپ کا اچھا ہو گیا، آپ اچھے سے بولنے لگے تو آپ کا کردار اچھا ہو گیا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھو کہ جیسے کوئی شخص اس کی صرف ناک خوبصورت ہو تو کوئی بھی اس کو خوبصورت نہیں کہے گا، کوئی شخص ایسا ہو جس کی صرف آنکھ خوبصورت ہو تو اس کو کوئی خوبصورت نہیں کہے گا۔ خوبصورت ہونے کے لیے اس کا سب کچھ اچھا ہونا چاہیے تو اس کو لوگ خوبصورت کہیں گے۔ اسی طریقے سے با اخلاق انسان، مطلب اس کے اندر سب چیزیں اچھی ہوں
یہ نہیں کہ صرف بولنے میں بہت میٹھا بول رہا ہے تو با اخلاق ہو گیا، چلتا بہت بہترین ہے تو با کردار ہو گیا، نہیں، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں، اس کو یاد رکھو۔ حکمت یعنی علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرو، جو تمہاری ضرورت کے مسائل ہیں علماء دین سے پوچھو۔ دوسری چیز ہے عدل، انصاف کرنا سیکھو، اپنے بیٹوں سے انصاف کرو، اپنی بیٹیوں سے انصاف کرو، اپنی بیوی سے انصاف کرو، ماں باپ کے جو تم پر حق ہیں اس حق کو ادا کرو، پڑوسی کے جو تم پر حقوق ہیں اس حق کو ادا کرو۔ عدل یعنی انصاف، پہلی چیز ہے حکمت، دوسری چیز ہے عدل، تیسری چیز ہے شجاعت۔ غصہ برا نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ غصہ کہاں کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ سب شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ غصے میں آ گئے تو آپ نے چیزیں پھینک دیں، کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی گالی بک دی، یہ غصہ نہیں۔ غصہ کرنا شجاعت میں آتا ہے، مگر کب؟ جب وہ سلیقے کے ساتھ ہو۔ غصہ کب کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ جیسے بعض بچے ہیں، ان کو آپ اگر صرف ڈانٹ دو تو وہ سدھر جاتے ہیں، بعض بچے ہیں جو ڈانٹنے پر نہیں سدھرتے، ان کو آپ کو کوئی سزا دینی پڑتی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے غصہ کس درجے تک ہمیں کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں کہاں غصہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں کتنا غصہ کرنا ہے۔ تو تیسری چیز ہے شجاعت، پہلی چیز حکمت، دوسری چیز عدل، تیسری چیز شجاعت اور چوتھی چیز اعتدال۔ ان سب میں میانہ روی اختیار کرنا، بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ غصے میں پاگل جیسے ہو گئے، کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی کچھ کہہ دیا، ایسا نہیں، میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اور اب یہ اس کا نام ہے اخلاق۔ یہ چاروں کا مجموعہ جس کے اندر آ گیا وہ انسان با اخلاق ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ کامل نہیں ہے سوائے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو انسان اپنے عادت اتوار رہن سہن میں جتنا زیادہ رسول اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ با اخلاق اور کامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اور ہر موڑ پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جانیں۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ عالموں کی بارگاہ میں آ کر ان سے اس مسئلے کو سمجھو کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اب شریعت کا کیا حکم ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم جانو، اس کو سمجھو، اور جو کچھ حکم آئے اس پر اپنی گردن کو جھکا دو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو جو تمہارے نفس پر بھاری ہو، تمہارے نفس کو برا لگے، تمہاری خواہش کے خلاف ہو، تو اس پہ گھبرانا نہیں ہے۔ قرآن عظیم کے ارشاد کو یاد کرنا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا بھلا ہے، ہمارے حق میں کیا برا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اس کے پیارے محبوب نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمیں صرف اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ ہمیشہ انسان کی نظر اس پہ رہنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف چند دنوں کی زندگی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو وہ سب
تم اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہو، اس میں سے تمہارا حصہ صرف 2 وقت کا کھانا ہے، 2 وقت کا کھانا صرف تمہارا حصہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو تمہارے بعد تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، علماء نے بہت پیاری مثال کے ذریعہ سمجھایا کہ جیسے انسان جب سوتا ہے تو سونے والا انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں اس کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کو اس وقت دیکھنے کے وقت خواب حقیقت سمجھتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں رہتا کہ میں خواب میں ہوں۔ اگر خواب میں اس پر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو بعض بار اس کے جسم پر بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، بہت پسینہ آ گیا، کوئی چلا دیتا ہے، تو وہ خواب میں جو کچھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے اسی کو حقیقت سمجھتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو خواب میں اگر اس نے بہت بڑا محل بنا لیا، بہت بڑا بادشاہ بن گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو ایک خواب تھا، حقیقت تو یہ ہے جو کچھ میں نے یہاں پر جمع کیا ہوا ہے، جو یہاں میرے سامنے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے اور اس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک خواب جیسی زندگی تھی، یہ میری حقیقت ہے اور یہاں کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے۔ تو جو کچھ جمع کرنا ہے وہ آخرت کے لیے جمع کرنا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس اگر دولت ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، پہلے بہت غریب تھا، بہت زیادہ غریب، پھر اس کے پاس دولت آ گئی۔ جب دولت آئی تو عیاش ہو گیا، عیش و آرام میں زندگی بسر کرنے لگا۔ موت کا وقت آیا، اپنے سب مال کو جمع کروایا اور اس دولت پر ایک لات مار کے بولا کہ افسوس تو نے مجھے خدا کی راہ سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس دولت کو، اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور مال میں سے آواز آئی کہ اے انسان تو جھوٹا ہے، اگر تو چاہتا تو اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کر کے ہزار نیکیاں کما لیتا، تو اپنی بلا، اپنی پریشانی، اپنی کاہلی میرے اوپر مت ڈال، اگر تو چاہتا تو نیک جگہ پر مجھے خرچ کرتا۔ تو جو دولت مند ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی امتحان میں ہیں، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی امتحان میں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے کردار کو درست کرنا ہے، شریعت مطہرہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھو، انسان سے دنیا میں گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کے خمیر میں خطا ہے، اس کی ملاوٹ ہے، اس سے غلطی ہوگی، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تب ہے کہ وہ اس گناہ پر جری ہو جائے، اس پر جم جائے، اس کو غلط نہ سمجھے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ غلطی ہو جائے، بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کرو، پھر غلطی ہو جائے تو پھر سچے دل سے فریاد لگاؤ، پھر خطا ہو جائے تو پھر سچے دل سے فریاد لگاؤ، سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتے رہو، اور اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے رہو کہ اب دوبارہ یہ غلطی، یہ گناہ ہم سے نہ ہونے پائے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس گناہ سے، اس غلطی سے بچ جائیں، وہ ہمیں بچا لے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام سنی مسلمانوں کو حق بولنے، حق پر چلنے، حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رکھے تو اپنے پیارے محبوب کے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، اور بروز قیامت انہی کے قدموں میں لوٹنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔